بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم صدق اللہ العظیم۔ سب مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، درس قرآن شریف میں آج ہم حاضر ہیں۔ 7ویں شب ہے ماہ رمضان المبارک کی، اور آج کی تراویح میں 10واں پارہ مکمل ہوا ہے، اور 11ویں پارے کی کچھ آیتیں سورہ توبہ مکمل ہوئی ہے۔ اور سورہ توبہ یہ قرآن پاک کی 9 نمبر سورت ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں، تو اس میں سے یہ سورت نمبر 9 ہے، سورہ توبہ۔ اور اس کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی ہے، جس کا مسئلہ ہم نے پہلے سمجھا ہے۔ اس کو سورہ براءت بھی کہتے ہیں۔ براءت کے معنی چھٹکارے بیان کرنا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہ سورت کیوں نازل ہوئی اور کس وجہ سے نازل ہوئی، اس کو سمجھنے کی تھوڑی ہم کوشش کرتے ہیں۔ یہ سورت سن 9 ہجری میں فتح مکہ کے 1 سال کے بعد نازل ہوئی۔ فتح مکہ ہوا تھا سن 8 ہجری میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جب تشریف آوری فرمائی، تو اس کے 8 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس دوبارہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تھے، اور پھر مکہ فتح ہوا تھا۔ تو اس کے 1 سال کے بعد یہ سورت نازل ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر فرمایا تھا، اور ان کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حاجیوں کے مجمع میں یہ سورت سنانے کے لیے بھیجا۔ یہ سورت یعنی سورہ توبہ، جس کو سورۃ البراءت بھی کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 10 ذی الحجہ کو، جس دن حاجی قربانی کرتے ہیں، رمی کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ حلق کرتے ہیں یعنی بال نکالتے ہیں، تو وہاں جمرہ عقبہ، جس کو بڑا شیطان کہتے ہیں، اس کے پاس کھڑے ہو کر ندا کی، آپ نے پکارا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے پکارا، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا نہیں، صرف ایمان والوں کو نہیں پکارا بلکہ سب لوگوں کو پکارا۔ یا ایھا الناس، میں تمہاری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے۔ لوگوں نے کہا آپ کیا پیغام لائے ہیں؟ تو آپ نے 30 یا 40 آیتیں اس سورت کی تلاوت فرمائی، اس سورہ توبہ کی 30 یا 40 آیتیں پڑھ کے سنائی۔
پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں 4 حکم لے کر کے آیا ہوں. یہ کون بتا رہے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. کس کو بتا رہے ہیں؟ لوگوں کو بتا رہے ہیں. کہاں پر بتا رہے ہیں؟ حج کے موقع پر مینا میں جمرہ عقبہ کے پاس کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ پیغام سنا رہے. وہ 4 حکم کیا ہیں؟ کیونکہ اس وقت وہاں مشرکین بھی شامل ہیں اور اس وقت مشرکین بھی خانہ کعبہ میں حاضر ہوتے تھے، مگر اس میں ایک آیت آج آئی تھی جس میں یہ حکم اللہ نے فرمایا کہ آج کے بعد انما المشرکین نجس، بے شک مشرک جو ہیں وہ نجس ہیں، ناپاک ہیں. تو اس سال کے بعد ابھی اس کے بعد کوئی بھی مشرک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا. پہلے وہ لوگ آتے تھے اور کرتے تھے. تو اس میں بھی جو 4 احکام حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے سنائے، اس میں پہلا یہی تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک کعبہ معظمہ کے پاس نہ آئے. نمبر 2، کوئی شخص برہنہ ہو کر کعبہ معظمہ کا طواف نہ کرے. برہنہ یعنی ننگا ہو کر. تو لوگ ننگے ہو کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. آج بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے عقیدوں کے مطابق وہ یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں. پھر فرمایا جنت میں مومن کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا. یعنی جنت میں داخل ہونا ہو تو پہلے ایمان شرط ہے اور اس کے بعد عمل صالح کی اہمیت ہے. اگر ایمان نہیں ہوگا اور بہت نیکیاں کرتا ہوگا تو جب تک وہ ایمان نہیں لائے گا اس وقت تک اس کو جنت کا مزدہ نہیں ملے گا، وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے گا. ہاں، مومن اگر ہوگا اور گناہ گار بھی ہوا تو چاہے تو اللہ اسے بخش دے، چاہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ بخشا جائے، اور چاہے تو اس کے گناہوں کی سزا وہ جہنم میں جب تک اللہ چاہے وہ پائے، اور پھر اس کے بعد اس کو اللہ پاک کرے، پھر جنت میں داخل کرے. لیکن آخر میں وہ جنت میں ضرور جائے گا. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان شرط ہے، مومن ہونا شرط ہے. اس کا ایک ایگزامپل میں اپنے بچوں کو یوں دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ایگزام میں پاس ہونا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو پہلے اس کو ایڈمیشن لینا پڑے گا. اگر وہ چاہے وہ اسکول کا ایگزام ہو، چاہے وہ یونیورسٹی کا ہو، چاہے وہ آن لائن کورس کا ہو، چاہے وہ ڈسٹینس ایجوکیشن کا ہو، جب تک اس میں آپ ایڈمیشن نہیں لیں گے تو وہ پروسیس ہی اسٹارٹ نہیں ہوتا. تو ایڈمیشن ضروری ہے. ایڈمیشن لینے کے بعد جو بہت اچھی پڑھائی کرتے ہیں وہ تو یوں ہی پاس ہو جاتے ہیں، ان کو ڈسٹنکشن ملتا ہے یا ان کو گولڈ میڈل ملتا ہے یا میرٹ لسٹ میں آتے ہیں. مگر جو نہیں ٹھیک سے پڑھتے ہیں وہ فیل ہوتے ہیں. لیکن پھر سیکنڈ اٹیمپٹ تو ان کے لیے ہوتا ہی ہے نا، یا ان کے لیے کچھ گریس مارکس بھی ہوتے ہیں. کبھی ماڈریٹر ان کو گریس مارکس دے دیتا ہے، کبھی کوئی دوسری فیلڈ میں اچھا کیا ہوتا ہے اسپورٹس وغیرہ میں تو اسپورٹس کوٹا میں ان کو کچھ ملتا ہے. مگر یہ ان لوگوں کے لیے ملتا ہے جنہوں نے ایڈمیشن لیا ہوا ہے. جنہوں نے ایڈمیشن ہی نہیں لیا اور وہ ایگزام کا فارم بھریں گے تو ان کے لیے یہی کہا جائے گا کہ پہلے تم ایڈمیشن لو اور اس کے بعد ایگزام میں تم اپیئر ہو سکتے ہو. تو جنت میں مومن کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا. اور چوتھا حکم فرماتے ہیں کہ میں لے کر کے آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس کا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عہد ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ ٹریٹی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا پلیج ہوا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ ہمارا معاہدہ ہوگا. فرمایا جو حضور کے ساتھ معاہدہ ہے وہ معاہدہ اپنی مدت تک رہے گا، اور جس کی کوئی مدت معین نہیں کی گئی ہے، کوئی کنفرم مدت نہیں کہ کب تک یہ معاہدہ چلے گا، تو اس کی مدت 4 مہینے کے بعد ختم ہو جائے گی. یہ اعلان کیا. مشرکین نے یہ کہا کہ اے علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اپنے چاچا کے فرزند یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم چچا زاد بھائی ہیں. حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب یہ دونوں حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں. تو یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ دونوں کیا ہوئے؟ چچا زاد بھائی ہوئے. کہا اپنے بھائی کو خبر دے دیجئے کہ ہم نے وہ جو کچھ آپ نے عہد کیا تھا اس کو پسے پشت پھینک دیا. بڑے غرور میں ان لوگوں نے کہا تھا ہمارے ان کے درمیان نیزہ بازی اور تیغ زنی کے سوا کوئی عہد نہیں ہے. اب ہمارا تمہارا عہد جو ہے وہ صرف لڑائی جھگڑا ہوگا، ہم نیزے لے کے آئیں گے، تلواریں لے کے آئیں گے. یہ انہوں نے کہا تھا. کس نے کہا؟ یہ مشرکین نے کہا.
تو یہ سورہ توبہ کی جو پہلی آیت ہے وہ اسی کا احاطہ کرتی ہے، براءتم من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کی طرف اعلان برات ہے جن سے تمہارا معاہدہ تھا، کہ اب کوئی معاہدہ وغیرہ نہیں رہے گا، اب جو حق ہے وہ حق ہے اور جو باطل ہے وہ باطل ہے، اب کسی کی رعایت نہیں کی جائے گی۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا۔ تو جو چوتھی معاہدے کی بات فرمائی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے، اسی کو اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ۔ تو اے مشرکو، تم 4 مہینے تک زمین میں چلو پھرو اور جان لو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو ذلیل اور رسوا کرنے والا ہے۔ تو الٹیمیٹلی تم کو یہاں بھی ذلیل اور رسوا کا ہونا پڑے گا اگر تم نے ایمان نہیں قبول کیا، اور یہاں اگر کسی طریقے سے تم ادھر ادھر کرتے رہے تو آخر میں قیامت کے دن تو تمہاری رسوائی تو طے ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیسری آیت میں وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، اور یہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کی طرف حج اکبر یا بڑے حج کے دن اعلان ہے کہ اللہ مشرکوں سے بری ہے اور اس کا رسول بھی مشرکوں سے بری ہے۔ اللہ نے اپنی بھی برات کا اعلان فرمایا اور رسول اللہ کی بھی برات کا اعلان فرمایا۔ تو اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، فرمایا فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ پھیر لو، توبہ کرنے کو تیار نہ ہو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو جان لو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ اب یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، فرمایا یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن۔ یہ بڑا حج کیا ہے، حج اکبر کیا ہے؟ تو اس کی تفسیر میں یوں فرمایا کہ جس سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کیا تھا تو اس میں مسلمان بھی تھے، اس میں مشرکین بھی تھے، سب جمع تھے، اس لیے اس حج کو حج اکبر فرمایا گیا، کیونکہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ اس میں شریک تھے، مسلمان بھی تھے اور مشرک بھی۔ اس سال بعد میں منع کیا ہے نا، اس آیت میں جو آیا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی مشرک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا، تو اس لیے اس کو حج اکبر کہا گیا۔ یہ ایک تفسیر ہے اس کی، مگر اس کی ایک دوسری تفسیر یہ بھی ہے کہ یوم حج الاکبر سے مراد عرفہ کا دن ہے، کیونکہ وقوف عرفہ جو ہے یہ حج کے ارکان میں سے سب سے بڑا رکن ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحج عرفہ، عرفات ہی حج ہے۔ تو اس نے اگر کوئی شخص اگر مینا میں پہنچا، 8 تاریخ کو حاجی مینا میں جاتے ہیں، 9 تاریخ کو عرفات پہنچتے ہیں، 10 تاریخ کو شب میں مزدلفہ آتے ہیں، اور صبح میں جو ہے واپس مینا آ کر پہلے رمی کرتے ہیں، شیطان کو کنکری مارتے ہیں، پھر اس کے بعد حلق کرتے ہیں، یعنی سر منڈاتے ہیں، بال منڈاتے ہیں، اور نہیں قربانی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر سر منڈاتے ہیں۔ تو یہ بڑے بڑے ارکان کرتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ کرے لیکن عرفات میں اگر 9 تاریخ کی زوال آفتاب کے بعد حاضر نہیں ہو سکا تو اس کا حج اس سال کسی صورت میں نہیں ہو سکے گا۔ الحج عرفات یعنی عرفات ہی حج ہے، تو عرفات کی حاضری اگر ہو گئی تو حج ہو گیا، باقی ارکان میں کمی بیشی کچھ ہو گئی تو اس کو بعد میں کسی طریقے سے دم دے کر یا کفارہ دے کر پورا کر سکتے ہیں، لیکن عرفات میں حاضر نہیں ہوا تو اس کا حج اس سال پھر نہیں ہوگا، پھر اگلے سال پھر اس کو اس حج کی قضا کرنی پڑے گی۔ تو عرفہ کا دن جو ہے وہ رکن اعظم ہے، اسی لیے جیسے الحج عرفہ فرمایا کہ عرفات ہی حج ہے، اسی طرح توبہ کے بارے میں حدیث شریف کا مفہوم ہے الندامۃ هو التوبہ،
शर्मिंदगी, निदामत, शर्मिंदगी ही तौबा है। लोगों ने यूँ समझ लिया है कि तौबा का मतलब ऐसे कान पकड़ो और ऐसे-ऐसे थप्पड़ मारो, तौबा, 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 अस्तगफिरुल्लाह, ये तौबा है। अब उसके बाद करते वही हैं जो पहले भी करते थे। शब-ए बारात में माफ़ी भी माँगते हैं, उसके बाद फिर झगड़े करते हैं। तो इसको तौबा नहीं कहते, इसको कहते हैं बस एक दिखावा। लेकिन निदामत हो, ये क्या हुआ मुझसे, मैंने गलत कर लिया। तो दिल में अगर वो ख़्याल आ गया कि मुझसे ये गलती हो गई या मुझसे कुछ गलत काम हो गया, गुनाह हो गया, तो शर्मिंदगी का आना और उसका एहसास करना, यही तौबा है। और सिर्फ़ हज़ार बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा लेकिन दिल में शर्मिंदगी नहीं आई, तो फिर उसको तौबा का नाम नहीं दिया जा सकता। तो एक तो उसकी तफ़सीर ये हुई कि हज अकबर से मुराद वो दिन है जिस दिन अरफ़ा में सब जमा हुए थे, या उससे मुराद यौम नहर है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, जिस दिन कुर्बानी करते हैं, ये भी है। और उसको, उस हज को, जो जिस हज की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें सिद्दीक अकबर तशरीफ लाए थे, इसको हज अकबर इसलिए कहा गया कि उस जमाने में उम्रे को हज असगर कहते थे, उम्रे को छोटा हज कहते थे। और इसीलिए ये जो अरफात में जाने वाला जो मजमा है, इसको बड़ा हज कहते थे। बड़ा अरबी में कहते हैं अकबर, अकबर, तो इसीलिए उसको बड़ा हज कहा जाता था। अच्छा, अवाम में ये मशहूर है कि अगर यौम अरफा जुमा के दिन आ गया तो वो हज अकबर है। इसीलिए लोग बोलते हैं अकबरी हज मेरे को मिला, जुमा के दिन हम अरफात में गए थे। हालांकि इसकी कोई शरई हदीस, इसकी कोई ऐसी मौजूद नहीं है कि अरफा के का दिन अगर जुमा के दिन आ गया तो वह हज अकबर कहलाएगा। मगर ये कहना वैसे गलत भी नहीं है, क्योंकि ये भी कह सकते हैं हम कि जुमा के दिन, चूंकि जुमा सय्यदुल अय्याम है, जुमा दिनों का सरदार है, तो जुमा के दिन चूंकि सवाब भी ज्यादा होता है जुमा की बरकतों से, इसलिए अगर लोग ये कहें कि जुमा के दिन अगर हज आया और हज अकबर है, तो उसमें कोई हरज भी नहीं है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज के मुवाफिक जो हज होगा वो भी हज अकबर, क्योंकि जुमा का दिन ही था जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज फरमाया था, तो इसलिए भी उसको हज अकबर कहते हैं। तो उस निस्बत की वजह से अगर कहते हैं तो सुभान अल्लाह, ऐसा कहने में कोई हरज नहीं है। अब इसके बाद की जो आयत हम हैं वो देखते हैं कि वबश्शिरिल लदीन कफरू बिअज़ाबिन अलीम, और काफिरों को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुनाओ। इस तरह से जो मुआहदे की शर्तें थी जो हजरत अली ने बयान फरमाई, तो इसके आगे वाली आयतों में भी उन्हीं शर्तों को मुकम्मल बयान किया गया है और इसकी तफसील उसमें बयान की गई है। लेकिन मैं अगर उसकी तफसील में और जाऊंगा तो फिर काफी वक्त हो जाएगा, इसलिए उसकी तफसील में मैं नहीं जाता हूँ। अच्छा, इस आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कुफ्फार से किए हुए मुआहदे भी पूरे करने का हुक्म दिया है। तो उस पर अफसोस है जो मोमिन के साथ मुआहदा तोड़ता हो, उसके साथ बदजुबानी करे, उसके पास धोखा करे, उससे कोई वादा किया हो तो पूरा न करे। चुनांचे हदीस शरीफ में है कि जिस शख्स में ये चार बातें पाई जाएं वो खालिस मुनाफिक है। और मुनाफिक कौन है? जो जबान से तो मुसलमान होने का इकरार करता है लेकिन उसके दिल में ईमान नहीं है। जैसे हम ईमान की जो तारीफ करते हैं तो उसमें यही आता है ना कि इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब, जबान से इकरार करना और दिल से उसकी तस्दीक करना, यही ईमान है। अगर दिल से ईमान को तस्दीक नहीं की तो फिर वो ईमान मुकम्मल या ईमान कामिल नहीं होता। और मुनाफिक कहाँ रहेंगे? तो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने उनकी जगह हमको बताई, फरमाया कि इन्नल मुनाफिकीना फि दरकिल अस्फल मिनन नार। एक जगह पर कुरान पाक में आए थे कि बेशक मुनाफिकीन जो होंगे वो जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में होंगे, मुशरिकीन से भी नीचे हो जाएंगे। क्योंकि मुशरिकीन तो डायरेक्ट ही मना करते थे
اور یہ دھوکہ دیتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پھر پیچھے جا کے سازشیں کرتے تھے۔ یہ سورہ بقرہ میں ایک آیت اس کے تعلق سے گزری ہے، منافقین کی نشانی اللہ نے بتائی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں کہ تو کہتے ہیں ہم بھی تو ایمان والے ہیں، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، اللہ نے ان کو کہا اپنے شیطان دوستوں سے نہیں کہا، اپنے شیاطین سے ملتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مومنین کے ساتھ آئیں گے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اپنے شیطانوں کے ساتھ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں وہ تم لوگ ان کے پاس جا کے بولتے تھے کہ ہم تو ایمان لائے، تو کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو یوں ٹھٹا ہنسی کر رہے تھے۔ آج بھی ایسے کچھ لوگ ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں، جدھر جاتے ہیں ادھر نہیں نہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم کسی کو برا نہیں بولتے، نہیں نہیں ہم بھی یہ کرتے ہیں، ہم بھی وہ کرتے ہیں، نہیں نہیں ایسا نہیں، سب برابر ہے، یوں کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے اپنی شان کے مطابق استہزاء فرماتا ہے۔ اب اللہ کے لیے ٹھٹا یا ہنسی مذاق کا لفظ استعمال کرنا اس کی شان کے خلاف ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے وہ لفظ ہی نہیں وہاں پر لکھا، بلکہ فرمایا استہزاء۔ قرآن میں جو ہے یستہزئ بہم، اسی کو استہزاء فرمایا کہ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، کہ ان کا مذاق تو اڑے گا، پوری دنیا ان کا مذاق اڑائے گی۔ ان کی حالت کیا ہے؟ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ تو ایسے منافقین۔ اچھا اگر آپ آگے جائیں گے، جب تراویح میں سنتے جائیں گے تو آگے سورہ جمعہ آئے گی، اور سورہ جمعہ کے بعد سورہ منافقون آئے گی، تو سورہ منافقون پوری صورت اللہ نے منافقین کے تعلق سے قرآن پاک میں نازل فرمایا، ان کو پورا ایکسپوز کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اس کی چند آیتیں، چونکہ یہاں پر موقع آیا کیونکہ منافق کی بات بتائی جا رہی، تو موقع آیا تو وہ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں اذا جاءک المنافقون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، منافق تمہارے پاس آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم گواہی دیتے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، صرف کہہ نہیں رہے ہیں بلکہ بے شک، وہ بھی بے شک ہم گواہی دیتے ہیں، انک بے شک آپ اللہ کے، ضرور اللہ کے رسول ہیں، لرسول اللہ، لام کی تاکید لگا کر کہا، صرف رسول اللہ بھی نہیں کہا، انکا لرسول اللہ، یقیناً ضرور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں آ کر کے؟ منافقین۔ اب جب کوئی آ کر کے اس طرح کی گواہی دے گا تو کون ہے جو اس کو کہے کہ تو مسلمان نہیں ہے؟ لیکن قرآن آگے کیا کہتا ہے دیکھیے، اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو، ان کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو۔ واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، کیا گواہی دیتا ہے؟ ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جھوٹے ہیں، یعنی انہوں نے آ کر کے گواہی دینے کے بعد بھی اللہ نے ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے دل میں نفاق ہے، دل میں نفاق ہے، یعنی کیا ہے؟ منافقت کرتے ہیں، زبان پر کچھ رکھتے ہیں اور دل میں کچھ رکھتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جس شخص میں یہ، اب منافق سمجھے آپ، اس کو سمجھانے کے لیے اتنا میں نے ادھر ادھر آپ کو تھوڑا سا ریفرنسز دیے۔ منافق کو جب آپ سمجھ گئے کہ منافق وہ ہے جس کے دل میں کچھ اور زبان پر کچھ، تو اب جس شخص میں یہ چار باتیں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اس کو اپنی خیر منانی چاہیے۔ نمبر ایک، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، عادت ہی اس کی ہو، ایک آدھ دن کبھی کسی وجہ سے ہو گیا ایک الگ بات ہے، ایسا جھوٹ بولا جس سے دو لڑنے والوں کو ملانا مقصود تھا۔ جیسے عام طور پر لوگ لڑتے ہیں تو جھوٹی باتوں کی وجہ سے ہی لڑتے ہیں، ان کے پاس جا کے لوگ جھوٹ کچھ بھی بولتے رہتے ہیں، تمہارے بارے میں یہ بولتا ہے وہ بولتا ہے، چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ مگر اگر کوئی شخص دونوں کے دلوں کو ملانے کے لیے جا کے جھوٹی تعریف بھی کر دے کہ نہیں وہ تو تمہارے بارے میں بہت اچھی باتیں کرتا ہے، تو اس طرح اگر دونوں مل جاتے ہیں تو یہ جھوٹ جو ہے بولنا وہ جائز ہے۔ تو جھوٹ توڑنے کے لیے بولنا جائز نہیں ہے، قرآن پاک میں آئے تھے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچو جھوٹی بات سے۔ تو جھوٹ بولنے کے بعد
مسلمان اگر جھوٹ ہوتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو کا بھپکا نکلتا ہے جس کو انسان محسوس نہیں کرتے، لیکن فرشتے 40 میل اس سے دور ہو جاتے ہیں اس بدبو کی وجہ سے۔ جھوٹ اتنی بری بلا ہے۔ تو جو بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ کس کی علامت ہے؟ منافق کی علامت ہے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وعدہ پورا ہی نہ کرے، یہ بھی کس کی علامت ہے؟ منافق کی علامت ہے۔ نمبر 3، جب معاہدہ کرے تو اسے توڑ دے۔ کسی کے ساتھ کوئی پیکٹ کیا، کسی کے ساتھ کوئی پلیج اس کی تھی، کسی کے ساتھ کوئی اکارڈ تھا، کوئی ٹریٹی تھی، اب اس کو توڑ دے، اس کو آنر نہیں کرے، تو یہ بھی کس کی علامت ہوئی؟ منافقین کی بھی۔ اور نمبر 4، جب جھگڑا کرے تو گالیاں دے، یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ اگر کسی کے اندر ان میں سے ایک عادت بھی پائی جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی جھوٹ بولتا ہو لیکن وعدہ خلافی نہیں کرتا ہو، معاہدہ نہیں توڑتا ہو، یا کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہو لیکن وعدہ توڑ دیتا ہو، تو کوئی ایک عادت بھی اگر کسی کے اندر اس قسم کی ہے تو اس میں نفاق کا ایک حصہ موجود ہے۔ وہ پورا منافق تو نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ بدبو منافقت کی بھری ہوئی ہے، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے، اگر چھوڑ دے گا تو وہ بھی پاک ہو جائے گا، پھر اس کے اندر اس کی نفاق کی کوئی بدبو نہیں باقی رہے گی۔ تو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ سورہ توبہ مجھے بہت 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 پسند ہے، وجہ یہ کہ اس کے اندر منافقین کو ایکسپوز کیا گیا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شان اور عظمت اس کے اندر بیان کی گئی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس میں سے میں اگر آیتیں چن چن کے آپ کے سامنے رکھوں تو بہت بہت ہمارا ایمان اس کی وجہ سے تازہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اب ایک آیت اسی سورہ توبہ میں ہے، اور یہ آیت نمبر 40 ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اسی سورہ توبہ کے اندر وہ آیت جس سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ثابت ہوتی ہے قرآن پاک سے، وہ بھی اسی سورہ توبہ میں۔ اور جو پہلی آیت میں نے پڑھی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج بنا کے بھیجا، جبکہ ابھی حضرت علی موجود ہیں، اس کے باوجود کس کو امیر حج بنا کے بھیجا؟ صدیق اکبر کو۔ اس سے بھی ہم کو اشارہ ملا کہ حضور اپنے بعد کس کو مقرر فرما رہے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو یہ جو خلافت کے تعلق سے بہت سارے رافضی وغیرہ یہ کنفیوژن جو پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا جواب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنا کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اسی طرح یہ آیت نمبر 40 اگر آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے۔ اس لیے نبی کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ ان کی مدد آلریڈی فرما چکا ہے۔ اب اس کے بعد کیسے مدد کی اس کا ذکر آگے آتا ہے، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب کافروں نے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا تھا، ہجرت جب ہوئی تھی، جبکہ یہ دو میں سے دوسرے تھے جب دونوں غار میں تھے۔ یہ دو میں سے دوسرے کون تھے؟ پہلے تو حضور تھے اور دوسرے صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور کون سے غار میں تھے؟ غار ثور میں، اس کو کہتے ہیں غار ثور۔ یہ کہاں پر ہے؟ یہ مکہ مکرمہ میں ہی ہے، مکہ مکرمہ سے تھوڑی دوری پر، اور جیسے راستے میں جاتے ہیں تو غار ہرا ملتا ہے، اور تھوڑا اور آگے جائیں گے تو غار ثور ملتا ہے۔ اس وقت اس پر چڑھنا اور جا کر کے وہاں پہ رکنا، پھر مدینہ شریف کا راستہ اسی سے ہو کر کے جاتا تھا۔ اس وقت سڑکیں تو بنی ہوئی نہیں تھی، تو درمیان میں یہ جو پہاڑیاں تھیں تو اس پہاڑ پہ چڑھنا، پھر اترنا، پھر پہاڑ پہ چڑھنا، ایسے اس وقت سفر ہوا کرتا تھا۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کس نے دیا تھا؟ صدیق اکبر نے۔ اور اس وقت
چونکہ مشرکین پیچھے لگے ہوئے تھے نا آپ کو ڈھونڈنے کے لیے، تو اس وقت تو اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہی تھا اس وقت حضور کے ساتھ جانا، لیکن صدیق اکبر ہمیشہ اس کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو اس وقت یہ ہوا کہ دونوں غار کے اندر تھے اور دشمن غار کے منہ پر اوپر پہنچ گیا تھا، تو اگر وہ ذرا سا نیچے دیکھ لیتے اپنے قدموں کی طرف تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جاتے یا صدیق اکبر نظر آ جاتے، مگر صدیق اکبر کو تشویش ہوئی کہ اگر یہ تھوڑا نیچے دیکھ لیں گے تو ہم کو تو نظر آ جائیں گے، پھر ہم کو یہ قتل کر دیں گے۔ تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے اپنے ساتھی سے کیا فرمایا، اذ یقول لصاحبہ، یہ لفظ صاحب آیا، اور یہ لفظ صاحب کسی اور صحابی کے لیے قرآن پاک میں نہیں آیا، صرف صدیق اکبر کے لیے آیا۔ صاحب سے صحابی ہے، اس سے پتہ چلا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کو اللہ نے قرآن پاک کے ذریعے سے صحابیت کی تصدیق فرمائی ان کے، کہ حضور کے اگر صحابی جن کا ذکر قرآن میں ہے تو وہ لفظ صاحب کے ساتھ کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کیا فرمایا؟ لا تحزن، غم نہ کرو، حضور ان سے کہہ رہے تھے غم نہ کرو، کیوں غم نہ کریں، یہ تو دشمن تو قریب آ گئے۔ فرمایا ان اللہ معنا، ڈرنے کی ضرورت کیا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ حضور کس سے کہہ رہے ہیں؟ صدیق اکبر سے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حالانکہ صدیق اکبر تو حضور کے ساتھ ہیں اور اللہ کے قرب کی منزلیں تو حضور کو حاصل ہیں، تو حضور نے دونوں کے لیے فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ جب بھی کوئی مشکل ہوگی یا نہیں ہوگی، تب بھی جو نبی کے ساتھ ہوگا اللہ اس کے ساتھ ہوگا، جو نبی کے ساتھ ہوگا اللہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے فرمایا ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی، اس پر یعنی صدیق اکبر پر۔ حضور پر تو پہلے سے ہی سکینہ تسکین نازل ہوتی رہتی تھی، لیکن حضور کے ان الفاظ نے صدیق اکبر کے دل پر تسکین نازل فرمائی۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ان لشکروں کے ساتھ اس کی مدد فرمائی جو تم نے نہیں دیکھے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اس نے کافروں کی بات کو نیچے کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کی بات ہی بلند و بالا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا بھی اعلان اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ ہی میں فرمایا، اور اسی لیے سورہ توبہ کی یہ آیت ہم نے پڑھی اور سمجھی۔ اس کے بعد بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جو سورہ توبہ کے اندر بڑی انٹرسٹنگ ہے، ساری آیتیں ہیں لیکن جو خاص طور سے ہمارے ایمان کو زیادہ جلا بخشتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کل ایسی آیتوں کو اسی سورہ توبہ سے پھر میں اخذ کروں گا، اس کو کل پھر سے میں انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کروں گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم آگے کی جو آیتیں ہیں یا صورتیں ہیں ان سے ہم انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ آئیے وہ دعا پڑھتے ہیں جو روزانہ رات کو 3 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی شب قدر ضرور نصیب فرماتا ہے۔ سب سے پہلے وہ درود شریف، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کو روزانہ رات کو ہم 3 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کی برکت سے انشاءاللہ شب قدر لیلۃ القدر ہم کو ضرور نصیب ہوگی۔ اور وہ دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ جس کو ماہ رمضان میں کثرت سے ہم کو پڑھنا چاہیے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔
لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اب کلوز کرنے سے پہلے ایک آیت کا صرف اشارہ دے دوں، آیت نمبر 60 کو یاد رکھیں کہ اس میں زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے اس کی تفصیل اس میں دی گئی ہے کہ زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں۔ یہ سب سورہ توبہ کے اندر ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 7 لوگوں کا ذکر زکوٰۃ کے مستحقین میں آیا ہے۔ انما الصدقات، زکوٰۃ کس کے لیے ہے؟ للفقراء، فقیروں کے لیے، والمساکین نمبر 2 بالکل محتاجوں کے لیے، والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ کے وصول کرنے کے لیے جو لوگ بادشاہ پہلے مقرر کرتے تھے وہ بھی زکوٰۃ لے سکتے ہیں، وفی الرقاب، اور والمؤلفۃ قلوبہم، وہ لوگ جن کے لیے دلوں میں اسلام کی الفت ڈالی جائے۔ اس زمانے میں اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو مسلمانوں سے محبت کرتے تھے لیکن ابھی اسلام قبول نہیں کرتے، تو کہا تھا اس وقت ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز تھا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ لیکن بعد میں جب فاروق اعظم کے دور میں اسلام کا غلبہ ہو گیا تو پھر آپ نے ان لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے روک دیا۔ تو آج کے دور میں مشرکین کو، کفار کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو ایک نمبر ہم نے دیکھا فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 عاملین، اب نمبر 4 پھر رقاب یعنی غلام آزاد کرانے میں۔ ابھی آج کل کے دور میں تو غلامی کا دور بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد والغارمین، غارمین مطلب قرض داروں کے لیے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جو جانے والے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کرنے والے، وہ وابن السبیل، اور مسافر کے لیے۔ تو اتنے لوگوں کو زکوٰۃ دینا، یہ زکوٰۃ کے یہ لوگ مستحقین ہیں، ان لوگوں تک زکوٰۃ پہنچانے کا حکم ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی دے سکتے ہیں، یا سب ملے تو سب کو دے سکتے ہیں، جس طریقے سے آپ کو ممکن ہو زکوٰۃ کو ادا کریں۔ زکوٰۃ دینے سے کمی نہیں ہوتی مال میں۔ اس میں ایک آگے اور آیت آئی بھی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ اپنے مال لے کر کے آتے تھے اور حضور کے ہاتھ میں رکھ کے کہتے تھے کہ حضور اس کے لیے برکت کی دعا فرما دیجیے، تو پھر حضور دعا فرماتے تھے، پھر وہ تقسیم کرتے تھے۔ تو ہم لوگ جو یہ جو فاتحہ خوانی وغیرہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پھر تقسیم کرتے ہیں، اس کی اصل اس آیت میں انشاءاللہ آئندہ یا کل یا پرسوں جب بھی موقع ہوگا وہ آیت بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یا لطیف لم یزل الطف بنا فیما نزل، انت قوی نجنا عن قہرک یوم الخلل، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انشاءاللہ کل رات پھر انشاءاللہ تراویح کے بعد ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بچک کیا بول رہا ہے؟ سب گھر کے لوگ ہیں۔ اب میں یہ میٹنگ بند کرتا ہوں تو اس پہ کال کر اوکے۔